اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ویلاگ انتہائی اہم ہے اور ہم آپ کے ساتھ انکشاف کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے اپنا منصوبے میں کیسے کامیاب ہوئی اور عمران خان اور بشریٰ بی بی کو پھر سے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ کیوں، اس کے پیچھے کیا مراحت ہیں اور کیا نکات ہیں، ہم آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ کل ہم نے جو ویلاگ بنایا تھا اس میں آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن دے چکے تھے کہ اس طرح عمران خان کو گرفتار کرنے کا منصوبہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے بنا رکھا ہے اور اس کے منصوبے میں کامیاب ہو گئی، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور پیشک پی ٹی آئی کے کچھ وکیل اچھی محنت کر رہے ہیں، جو سلمان صفدر ہیں اور اس کے بعد ابو ذر نیازی ہیں، اس کے بعد سلمان اکرم راج ہیں۔ میں بتاتا ہوں بابر امان اور حامد خان اور سینٹر علی ظفر اس کے پیچھے ہیں، جو عمران خان کو باہر نکلنے میں ناکامی ہے۔ ان وکیلوں کی اور تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے، آپ لوگوں کو انفارمیشن شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے عدت نکاح کیس، جو گھٹیا ترین کیس تھا، جو پاکستان کے اسلام کی تاریخ میں پہلا ایسا کیس تھا جس میں عمران خان کو سزا سنائی اور بشریٰ بی بی کو سزا سنائی دی گئی۔ یہ پاکستان کے عدالتوں نظام پر جب تک پاکستان رہے گا یہ دھبا رہے گا، اس دھبے کو دھونے میں کم سے کم بہت عرصہ لگ جائے گا، لیکن یہ دھبا نہیں جھولے گا اور اس کے اثرات بہت بھیانک ہوں گے، کیونکہ آنے والے وقتوں میں یہ سب کچھ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے عدت نکاح کیس میں فیصلہ محفوظ ہوا اور 3 بجے فیصلہ سنایا گیا، جس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا اور ساتھ میں کہا کہ اگر عمران خان اور بشریٰ بی بی کسی اور کیس میں مطلوب یا گرفتار نہیں ہیں انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ انہیں فوری طور پر رہا کیا، لیکن عدالت حکم کے باوجود ہی انہیں 3-4 گھنٹے بعد گرفتاری ڈالی گئی اور اس میں بہت اہم کردار پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا بھی رہا۔ مثال کے طور پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن یہ شیئر کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ویلاگ میں کہ جب مجھے تو 100% یقین تھا کہ درخواستیں خارج ہو جائیں گی، لیکن میری اوپینین غلط نکلی۔ جج صاحب کا نے بری کر دیا، کیونکہ جج صاحب کے پاس اب کچھ نہیں رہا، لیکن میں اپنی اوپینین پر قائم تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا، کیونکہ سزا معطلی کی درخواستیں معطل ہوئی اور اس میں جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس جج کو مقرر کیا تھا، اس لیے مجھے اس پر شک تھا اور مجھے شک ہے اور رہے گا، کیونکہ میں آپ لوگوں کو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جب ہماری کوئی خبر یا کچھ انفارمیشن غلط ہوگی ہم اس سے آپ سے معذرت کریں گے اور معذرت کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے کال اپ نوٹس کو چیلنج کیا تھا اپریل 5 مئی کو، جس پر سماعت ہوئی 10 کو، اس کے بعد 15 کو ہوئی، اس کے بعد عامر فاروق نے 4 جون کو رکھا، اس کے بعد عامر فاروق نے اس دن سماعت نہیں کی، اس کے بعد آپ مقرر کال ہوا 17 مئی کو۔ مثال کے طور پر انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنی چاہیے تھی اور جلد کیس مقرر کرنے کی سماعت 17 اکتوبر کو مقرر ہوئی۔ یہ پاکستان کی اسلام آباد اور عدلیہ کا حال ہے، جو آپ سے یکدم انفارمیشن چاہیے، آپ نہ سنیں، آپ بینچ سے الگ ہو جائیں۔ اب اس کیس کا فیصلہ عمران خان کو سوار والے دن جسمانی ریمانڈ کے لیے نیب کی کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور بشریٰ بی بی کو پیش کیا گیا اور اس کے جسمانی ریمانڈ لیے جائیں گے۔ میرا خیال ہے بشریٰ بی بی اور عمران خان کو 10 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا جائے گا اور اس کے بعد جب تک القاعدہ ٹرسٹ کیس میں سزا نہیں ہوتی عمران خان کو اس کیس میں گرفتار کیا جائے گا اور اس میں کم سے کم 20 یا 25 دن ٹرائل رکھا جائے گا۔ اس کے بعد 25-20 دن ضمانتوں ہوں گی، جس پر سیشن کورٹ عمران خان کی درخواستیں خارج کر دے گی۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے سے پہلے عمران خان کو القاعدہ ٹرسٹ کیس میں سزا ہو چکی ہوگی۔ جب القاعدہ ٹرسٹ کیس کی ہوگا تو پھر اس کیس میں بھی سزا ہو چکی ہوگی۔ عمران خان کو جون تک، جنوری یا فروری تک قید رکھنے کا حکومت کا پلان ہے اور آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ امریکہ کے صدر کے الیکشن کے ہونے کے بعد پاکستان کے حالات میں تبدیلی آئے گی اور پاکستان اگلے منتھ پر بجلی کے بلوں اور ڈھائی ٹیکسوں پر عوامی تحریک یا احتجاج ہوگا، اس پر بھی زیادہ ہوں گے۔ اب آتے ہیں عمران خان کے کیسوں پر۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا ویلاگ میں کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے بندوبست کر رکھا ہے اور عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے جب سے 3 کیس عمران خان کے خارج ہوئے، جسے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا گیا اور اس میں عمران خان کو
گرفتاری ڈال دی ہوگی یا ڈال دی گئی ہے۔ اس میں عمران خان کی کم سے کم اب 4 کیسوں میں عمران خان گرفتار ہو چکے ہیں اور بشرا بی بی ایک کیس میں گرفتار ہو چکی ہیں۔ میں حیران ہوں نیب چیئرمین پر۔ نیب صرف گندم سکنڈل پر کوئی تحقیقات نہیں کی، کسانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی ہے۔ کسانوں نے اگلی کپاس کی فصل کاشت نہیں کر سکے، جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں ان لوگوں نے کاشت کی۔ اور جو پنجاب میں ایک مہم چلائی گئی کہ کسانوں کو کاٹ دیا گیا، انہیں شرم آنی چاہیے۔ جو لوگوں نے بنائے ان لوگوں کو کاٹ دیا جائے گا اور قرضے دیں جن کے 12 ایکڑ زمین ہے اور کم سے کم 1 ایکڑ کی 20 لاکھ ملکیت ہے، اور 20 لاکھ کو دیں آپ 12 ایکڑ کے ساتھ تو کتنا پیسہ بن جاتا ہے، کروڑ سے اوپر۔ وہ ٹریکٹر خود خرید سکتے ہیں، لیکن جو ٹھیکے پر زمین لیتے ہیں 4 ایکڑ 5 ایکڑ انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں، انہیں کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اس پر نقصان پاکستان کی معیشت پر، مثال کے طور پر جو مزدور مزدوری کرتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملے گا، جو لوگ سپرے کرتے ہیں انہیں نہیں ملے گا، جو پانی لگاتے ہیں یا پاشی کرتے ہیں ان لوگ مزدوروں کی مزدوری نہیں ملے گی کیونکہ کپاس کی فصل نہیں ہوگی۔ اور جو ارد گرد دور سے لوگ آتے ہیں کپاس چننے، مثال کے طور پر 1 کلو کا ریٹ 20 یا 25 روپے ہوتا ہے، وہ ان کو نہیں ملے گی۔ اور علاقوں میں جہاں کپاس کاشت نہیں ہو سکی وہاں بھی بہت مسائل ہوں گے۔ اور گندم کا ریٹ کم ہونے کے بعد اب میں شہری لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آٹا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، یا پروگرام جاری رہا، یا آگے آپ سمجھ جائیں۔ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا یہ حکومت صرف عوام کو لوٹنا چاہتی ہے اور عوام سے پیسے نکالنا چاہتی ہے۔ اب آپ کو پتہ چل چکا، ہم نے پہلے بھی گندم اور کسانوں پر بہت سے ویلاگ بنائے ہیں، نیب نے وہاں نہیں کی۔ اور اس کے بعد دبئی لیک آئی، اس پر بھی نیب خاموش ہو گیا۔ چیئرمین نیب کی جرأت نہیں ہوئی کہ ایک کیس ہونا پاکستانی عدالتی کی جرأت ہوئی، اور اس کے بعد اس کیس میں کسی کو گرفتار نہ کیا، یا جنرلوں کے آئے، اس کے بعد ریٹائر جنرلوں کے، محسن نقوی کے، شریف خاندان کے، زرداری خاندان پر ایک نیب کیس نہیں۔ میں فوری طور پر چیئرمین نیب سے پاکستانی قوم طلبہ کرتی ہے آپ فوری طور استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، اور پاکستانی قوم آپ سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ آپ نے پاکستانی قوم کے لیے مفاد میں ایک کیس بھی نہیں بنایا، نہ گندم سکنڈل پر، نہ دبئی لیک پر، نہ کسی پر۔ آپ نے صرف عمران خان کے توشہ خانہ بھائی، اگر عمران خان پر توشہ سزا، وہاں نواز شریف، زرداری سب کو بھی ایک ساتھ سزا دینا، انہوں نے بھی توشہ خانہ لیے، صرف عمران خان نے تو نہیں لیے۔ کیا عمران خان کا لینا جرم ہے، باقیوں کا حلال ہے؟ یہ ایک ملک میں 2 قانون۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا، ظلم کا نظام نہیں چلے گا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ چیئرمین نیب بن کر آپ کو ایک عورت سے خوفزدہ نے گرفتار کر لیا۔ میں حیران ہوں نیب کی جو اعلامیہ آیا کہ عدم تفتیش میں رکاوٹ ڈالے، بشرا بی بی جیل میں تھی، اس پہ تشدد آپ کر لیں، تشدد پاکستان کے عدلی نظام کو اور جس منلک کے ریمارکسوں کے بعد جو نیب ترمیم کا اس پر ہم الگ ویلاگ بنائیں گے۔ کیوں نہیں فیصلہ دیا جا رہا؟ کیوں قاضی فیصلہ صاحب کو پتہ ہے ان کیسوں میں عمران خان کو سزا دلوانی، اس لیے فیصلہ نہیں دیا جا رہا، اس پر بھی ہم الگ ویلاگ بنائیں گے۔ اور دوسرا، چیئرمین نیب کو چاہیے کہ سب کے ساتھ انصاف ایک برابر ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ رعایت اگر نہیں کی جاتی تو پھر عمران خان اور PTI پر صرف نیب کرپشن کے کیس بنائے، باقیوں نے کچھ نہیں ملک کو کھایا لوٹا۔ ان عمران خان قانون کے مطابق اور میڈیا پر سامنے ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے۔ پہلے آپ ایک گواہ لے کے راتوں رات 12 بجے حق کے دفاع ختم کر کے آپ لوگوں نے سزا دے دی، اور اس کے بعد جو ایک ہی روز میں سزا معطل ہو گئی، اور آپ لوگوں کو نیب اور پاکستانی قوم کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے، پاکستانی ٹیکس کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے، اور جس میں پاکستانی قوم کا ہی پیسہ جایا جائے۔ یہ جو وکیلوں کو بھاری فیس دیتے، اس میں ریلیف دے دیتے، 1 روپیہ یونٹ سستا کر کے پاکستانی قوم کو کچھ ریلیف ملتا، لیکن وکیلوں کو بھاری پاکستانی قوم کا ٹیکس کا پیسہ دیا جا رہا ہے، لیکن کچھ بھی حیا اور شرم نہیں ہے۔ پاکستانی قوم کو لوٹنے میں یہ اہم کردار کر رہے ہیں اور اس پر کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستانی قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور اس کے پیچھے جو بھی ہیں پاکستانی قوم انشاءاللہ ان سے بدلہ ضرور لے گی، کیونکہ پاکستانی قوم کے بجلی کے بلوں اور بھاری ٹیکسوں سے پاکستانی زمین بوس ہو چکی ہے۔ اور جو IMF کا معاہدہ ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی، اس آگے ہوتا گیا۔ اور عمران خان 9 مئی کے مقدموں میں پہلے بھی گرفتار تھا، آپ کو تحقیقات کرنی چاہیے، آزاد کرنی چاہیے، اور سپریم کورٹ میں اور لائف ہونی چاہیے، ثبوت دینے چاہیے۔ اگر PTI کے کچھ لوگ ہیں تو انہیں فوری طور پر سزا دینی چاہیے، اگر نہیں تو انہیں فوری طور ریلیف کرنا چاہیے۔ یہ کیا حکومت نے سیاسی بنا رکھا ہے، ایک خواتین کہاں سے کہاں جاتی، اس پر بھی ہم الگ ٹاپک بنائیں گے 9 مئی کے کیسوں پر بھی۔ لیکن عمران خان کی لیگل ٹیم کو چاہیے کہ فوری طور پر سپریم کورٹ میں جائیں اور سپریم کورٹ میں یہ بتائیں کہ
ایک کیس میں 22 دفعہ سزا کیسے جی سکتے؟ توشہ خانہ نیب نے پہلے ریفرنس میں سزا دی، پھر دوسرا کہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن مقدمہ میں بھی سزا ہو چکی ہے، لگتا ہے 25 ایف آئی اے توشہ خانہ میں بھی دینا چاہیے تھے، ایف آئی اے توشہ خانہ پولیس میں دینا چاہیے، ایف آئی اے اینٹی کرپشن میں دینا چاہیے، تاکہ سارے پاکستان میں جتنے بھی کرائم اور ڈونلڈ ٹرمپ پر جو حملہ ہوا اس پر بھی عمران خان پر مقدمہ دائر کرنا چاہیے، اور عمران خان کے ساتھ نانسی اور عدت نکاح کیس جیسا گھٹیا کیس بھی عمران خان بری ہو چکے ہیں، اور اس پہ بنانے والے اور وکیلوں پر جو میڈیا ٹرائل ہوا ہے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان اینکروں جو عمران خان پر اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے ایمان والو تم پاکیزہ عورتوں پر انگلی مت اٹھاؤ، اب انہیں جواب دینا ہوگا، لیکن یہ بے حس لوگ ہیں، انہیں کچھ شرم نہیں آتی کہ اینکر بیٹھ پر ٹی وی پر صبح شام یہ بکواس کرتے رہیں اور ایک خان ماوے کی پریس کانفرنس دکھاتے ہیں، لیکن انہیں کچھ حیا نہیں آیا کہ ایک خواتین اور جس پر باپردہ پر اٹھائے گئے بے شک آپ اور کس میں گرفتار کر لیتے۔ میں حیران ہوں، ادھر نکاح کیس بنانے والوں پر بھی شرم آنی چاہیے، جو اس کو ٹرائل جج اور جج کو پوچھنا چاہیے، جج کو کہیں کہ آپ نے یہ کیا، اور جو سیشن کرنے معطل کر دے جس پر مجھے یقین نہیں تھا۔ آپ کو ہم اچھی طرح یہ نکات بچا چکے ہیں۔ عمران خان کو توشہ نیب جو عامر فاروق صاحب نے جسٹس نے بنا رکھی تھی، جو میں نے پہلے بھی اپنے ویلوگوں میں اشارہ کر چکا تھا کہ عدالت اسلام آباد کورٹ کی چیف جسٹس کو اس لیے سپریم کورٹ میں نہیں لیا گیا کیونکہ وہ اس کو اس کام سے لینا تھا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو اور جو ہم باتیں اہم بتاتے ہیں انہیں کاٹ کر آپ شیئر کیا کریں، تاکہ لوگوں تک اور پی ٹی آئی لیگل ٹیم کی بے نقابی ہوں اور عمران خان کی رہائی میں مدد ملے اور پاکستان کی معیشت اور پاکستانی عوام کے حالات بہتر ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے تک آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔